اس لیے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ پھر اس کے بعد فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا زبان سے بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سہلتان علیہ للین حروفہما وسہولت مخارجہما، ان میں حروف لین زیادہ ہیں اور ان کے مخارج بہت آسان ہیں، اس لیے زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ جن کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے حروف شدہ، اجدک کتبت، اس میں سے بہت کم حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ حروف قلقلہ، قطب جد، اس میں سے بھی بہت کم حروف استعمال ہوئے ہیں، یعنی جن حروف کا مخرج سے نکالنا مشکل ہوتا ہے وہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں حروف استعلاء، ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے، جیسے خص ضغط قز، اس میں صرف ایک حرف ہے ضا، عظیم میں وہ استعمال ہوا، باقی کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کا نکالنا زبان سے بہت آسان ہے۔ تو فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کو ادا کرنا بہت آسان، ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التسبیح نصف المیزان، کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر وہ الحمدللہ پڑھ لے تو تملأہ، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پورے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اب ایک لفظ پڑھنے سے آدھا پلڑا بھر جائے اور دوسرے لفظ کو پڑھنے سے پورا پلڑا بھر جائے تو سوچئے پھر کتنا اس پر اجر ملے گا۔ تو زبان سے ادا کرنا ان کو بہت آسان ہے، لیکن قیامت کے دن میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گے۔ اب دل کرتا ہے کہ بھئی بتائیں کہ وہ کون سے کلمات ہیں، تو نبی علیہ السلام نے پھر بتلایا کہ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ذرا چند مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ طلباء توجہ فرمائیں، سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالیٰ آپ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہیں، کوئی عیب آپ کے اندر ہے ہی نہیں۔ دیکھیں تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ فرض کرو رشتہ پسند کرنا ہے کسی لڑکی کا، تو یہ کہا جا سکتا ہے جی کہ وہ نیک لڑکی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، اچھے گھرانے کی ہے، با اخلاق ہے اور خوبصورت ہے اور دیندار ہے۔ اب یہ اس کی تعریفیں ہیں، اور تعریف کا یہ انداز بھی کیا جا سکتا ہے وہ لڑکی جی بد اخلاق نہیں ہے، کام چور نہیں ہے، اکھڑ مزاج نہیں ہے، فرما بردار۔ اب ہم نے اس کی تعریف تو کوئی نہیں کی، مگر ہم نے برائیوں کو اس سے الگ کر دیا، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز پسند ہے کہ میرے بندے مجھے یہ کہیں اے اللہ آپ میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی ہے ہی نہیں، آپ ان تمام کوتاہیوں سے بلند ہیں، مبرہ اور منزہ ہیں، اور آپ پاک ہیں۔ اس لیے جب بندہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ آپ پاک ہیں ہر قسم کے عیبوں سے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اچھے انداز سے کی۔ چنانچہ اللہ نے
ان الفاظ سے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، اللہ اپنی تعریف خود ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا، اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اسم جلالہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے باقی سب نام صفاتی نام ہیں، کسی نہ کسی صفت کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نام ہے یہ اسم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے سب ناموں میں سے یہ نام زیادہ اونچا اور بلند ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اسم اعظم سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو امام اعظم فرماتے تھے کہ اسم اعظم اللہ کا نام اللہ ہے۔ تو علماء نے سوال کیا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ناموں میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام کو استعمال کیا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اللہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم سے پہلے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ چونکہ اللہ نے اس لفظ کو قرآن مجید میں سب سے پہلے استعمال فرمایا، اس لیے یہ نام اسم اعظم ہے۔ علماء نے کہا دلیل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی مضبوط دلیل چاہیے۔ تو وہ بھی پھر آگے سے امام اعظم تھے، انہوں نے کہا اچھا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پہ آئے نا تو اللہ نے ان کو اپنا تعارف کروانا تھا۔ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں۔ تو جس نام سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا وہ نام اسم اعظم ہے۔ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء مان گئے کہ واقعی امام اعظم کی بات بہت ٹھوس ہے اور بہت وزنی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے نام سے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھئی اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں جھوٹی ناپاک ہوتی ہیں۔ اب اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں کیا قبول ہوں گے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ جا رہے ہیں سڑک پر، ایک چوک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ہارن بجا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں، اور پولیس والا جو ہے نا، ٹریفک پولیس والا، وہ ایک سائڈ پہ کرسی پہ بیٹھا چائے کا کپ پی رہا ہے۔ اب وہ اپنے فرض منصبی میں اتنی غفلت برت رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں میں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا، کیا وہ نکل جائے گا؟ کیوں نہیں نکلے گا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے یہ لفظ کہنے کی۔ اور اگر آپ کی بجائے کوئی آئی جی پولیس تھا اور اس نے دیکھا کہ پولیس والا اپنے فرائض میں غفلت برت رہا ہے اور وہ آ کے اس کو کہتا ہے اچھا بھئی آج سے میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا، تو وہ بندہ نکل جائے گا نا۔ کہا ہم نے بھی وہی تھا مگر نہیں نکلا، کہا اس نے بھی وہی ہے مگر نہیں نکلا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک عہدہ تھا، اس کی بات کا اثر ہوا۔ ہمارے پاس وہ عہدہ نہیں تھا، بات کا اثر نہیں ہوا۔ تو اگر اللہ کے نیک بندے جن کے پاس اللہ کی ولایت کا عہدہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کا عہدہ ہوتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے اللہ کا لفظ کہہ کر دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چونکہ ہماری زبانیں میلی اور پتہ نہیں کیا کیا زبان سے ہم غیبت کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم جب اس زبان سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کا لفظ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کو جھوٹ غیبت سے پاک کریں، پھر دیکھیں جب اللہ کا نام نکلے گا اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما لیں گے۔ یہ اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو ہارن بجائیں گے، سور بجائیں گے، ان کو یہ حکم دیا کہ اے میرے فرشتے، جب دنیا میں کوئی میرا بندہ میرا نام لے گا نا اللہ،
تو اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد آپ نے سور پھونکنا ہے۔ تو آخری بندہ جو دنیا میں اللہ کا نام لے گا اس کے بھی 40 سال کے بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت بھی 40 سال ٹل جاتی ہے، اے بندے اگر تو اس نام کو کثرت سے اپنی زندگی میں لے گا، اللہ تیری زندگی کی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹال دیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں تو ہر وقت کا ذکر ہی اللہ اللہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام تخلق کے لیے ہیں اور اس میں ذات اللہ تعلق کے لیے ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا نام بولے، اس کے بدلے اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کا لفظ بولنا سب سے آسان ہے بچے کے لیے۔ 3 حرکات ہیں، ایک ہے فتح زبر، ایک ہے کسرہ زیر، اور تیسری ہے پیش۔ زیر زبر پیش 3 حرکتیں ہیں نا، تو زیر اور پیش والا حرف نکالنا بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جس پر زبر ہو وہ لفظ نکالنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے بچہ بولتا ہے تو ابا اماں، چونکہ فتح ہوتا ہے اس میں۔ اب جس طرح ابا اماں کہنا بچے کے لیے آسان ہے، اللہ کا لفظ کہنا بھی بچے کے لیے آسان ہے، چونکہ اس میں بھی زبر ہوتی ہے، تو بچہ آسانی سے بول سکتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک بچہ تھا، محمد مکی اس کا نام تھا، اس نے اپنی پیدائش کے 3 دن بعد اللہ کا لفظ صاف بولا۔ 3 دن کا بچہ ہے اور وہ اللہ کا نام بڑی جو ہے وہ صفائی کے ساتھ اس نے ادا کیا۔ دل خوش ہو گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ بھی اللہ کے نام بول لیتا ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ بچوں کے معاملے میں محنت کریں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے سامنے اللہ کا نام بار بار لیں تاکہ بچہ اس لفظ کو بولے، اور اس کے بدلے اللہ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ و بحمدہ کا کیا مطلب؟ کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں انسان کسی چیز کی بھی تعریف کرتا ہے نا، وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ آپ پھل کی تعریف کریں تو یہ کس کی تعریف؟ اللہ کی، جس نے پھل کو بنایا ہے۔ پھول کی تعریف کریں تو یہ کس کی تعریف؟ آپ بیوی کی تعریف کریں تو کس کی تعریف؟ اللہ کی، جس نے اس کو پیدا کیا۔ مکان کی تعریف کریں تو کس کی تعریف؟ تو حقیقت میں تمام تعریفیں اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہیں، اور تعریفوں کا حقدار صحیح معنوں میں اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی یہیں سے فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو تعریفیں اللہ ہی کو سجتی ہیں۔ اس لیے جو خطبے دیے جاتے ہیں ان کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی امت کا نام ہوگا حمادون، اور جو جھنڈا ہوگا امت کے پاس اس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور جو نبی علیہ السلام کا محل ہوگا جنت میں، اس محل کا نام ہوگا بیت الحمد۔ اور جو فرشتوں کی تسبیح ہوگی وہ بھی ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اور جنتی بھی جنت میں انہی الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریفیں خوب کی ہیں۔ ہمارے اکابر نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بڑے اچھے انداز سے کی ہیں۔ طلباء ذرا ایک عبارت کو غور سے سنیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا۔ وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہومات اور متخیلات سے بھی بلند ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ۔ کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے فردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک نے اپنی تعریفیں آپ ہی کی ہیں اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالیٰ آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔ کتنے پیارے الفاظ سے انہوں نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کی ابتدا بھی حمد سے، جب تکبیر تحریمہ مانتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفیں آپ ہی کو سجتی ہیں۔ تو دو فکرے نبی علیہ السلام نے بتلائے، ایک فکرہ تھا سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا فکرہ تھا سبحان اللہ العظیم۔ اب سبحان اللہ کا معنی تو آپ سمجھ چکے، ایک لفظ اس میں نیا ہے العظیم۔ عظیم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو یہ دو فکرے نبی علیہ السلام نے سکھائے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کا اجر بہت زیادہ ہے، زبان سے پڑھنے آسان ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان، اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے استعمال کریں۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ عرب لوگ اللہ کے اس نام کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں نا، ہمیں سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ یاد ہی نہیں ہوتا۔ وہ بات کریں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، آج میری آنکھ وقت پہ کھل گئی اور میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ بات کرتے ہوئے کہیں گے سبحان اللہ، آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، آرام سے وقت پہ چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج دفتر میں میرا باس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میرا دن بڑے آرام سے گزر گیا۔ وہ بات کرتے کرتے سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرنا یاد ہی نہیں ہوتا۔ اس کی عادت بنانی چاہیے کہ بات کرتے ہوئے ہم سبحان اللہ پڑھا کریں جب بھی کوئی اچھی بات کرنی ہو۔ تو جو دو الفاظ نبی علیہ السلام نے دو کلمے سکھائے تھے، ان کے معنی ہم نے سیکھ لیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب 5-10 منٹ میں صرف طلباء سے گفتگو کروں گا، ذرا توجہ فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلام و خواتمہ و جوامعہ،
ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلام عطا فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام کے کلام کے اندر یہ حکمت تھی کہ تھوڑے الفاظ میں سمندر جیسا معنی جو تھے وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ایسے ہی ہے، الفاظ مختصر ہیں مگر ان الفاظ کے اندر بیان، معنی اور بلاغہ کے وہ جو ہے وہ اشارے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے۔ منہ المطابقہ، اس میں مطابقہ بھی ہے۔ مطابقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی مقابلۃ الشیء لضدہ علی القول المختار، ایک چیز کا اس کی ضد کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کرنا، یعنی اول موافق معنوں کو لاتے ہیں پھر مقابل معنوں کے الفاظ بھی ترتیب لاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تو گویا یہ مطابقہ کی صفت جو ہے اس کلام کے اندر موجود ہے۔ ومنہ المناسبہ، اور اس میں مناسبہ کی صفت بھی ہے۔ مناسبہ کا مطلب کہ میزان اور لسان کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، چند ایسی چیزوں کا جمع کرنا جن میں کسی طرح کی مناسبت ہو۔ ومنہ تشابہ الاطراف، یعنی کلام کو ایسی جگہ پر ختم کرنا جو اس کے معنی کے اعتبار سے مناسب ہو۔ مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، تو نبی علیہ السلام نے کلام کو ختم کہاں کیا؟ اللہ کی تعریف پر کیا، اور پھر آگے فرمایا سبحان اللہ العظیم۔ ومن التکرار، یعنی کلام کو کسی فائدے کے لیے مکرر لایا جاتا ہے، ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو کلام فرمایا اس میں تکرار کی صفت موجود ہے۔ اگر نبی علیہ السلام یوں فرما دیتے سبحان اللہ و بحمدہ، تو پورے الفاظ دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، العظیم کا لفظ ہی کافی ہو جاتا، مگر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ومنہ الانسجام، انسجام کہتے ہیں ہم آہنگی کو، یکسانیت کو۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ حصلت الفائدہ، تو فائدہ ہو جاتا، مگر نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا، الگ الگ دو فکرے بولے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب پہلے فکرے میں بھی تین لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ تین لفظ ہیں، اور دوسرے فکرے میں بھی تین لفظ ہیں سبحان اللہ العظیم۔ اس کا مطلب کہ ان دونوں فکروں میں ہم آہنگی اور یکسانیت بھی پائی جاتی ہے۔ ومنہ الایجاز، اور اس میں ایجاز بھی ہے۔ ایجاز کہتے ہیں کہ مقصود کو ادا کرنا، کہ عبارت اگرچہ کم ہو مگر غرض پوری ہوتی ہو، سمجھنا آسان ہو، حفظ کرنا آسان ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کلام کے اندر یہ ایجاز والی صفت بھی موجود ہے۔ ومنہ الاطناب، اطناب کہتے ہیں مراد کو اچھی طرح واضح کرنا اور حکم کو مؤکد کرنا، شک دور ہو جائے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کلام کو سننے کے بعد سامع کے دل میں کوئی شک نہیں رہتا، بلکہ تاکید ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ کلام اللہ کو پسند ہے اور ہمیں یہ کلام پڑھنا چاہیے۔ ومنہ الحذف، حذف بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس میں اسمعوا ایھا الناس، یہ حذف ہے۔ اصل میں فکر یوں بنتا تھا اسمعوا ایھا الناس کلمتان حبیبتان الی الرحمن، مگر اسمعوا ایھا الناس کو جو حذف کر دیا گیا تو اس کلام کے اندر یہ خوبصورتی بھی آ گئی۔
ومنہ حسن الاخذ، اس میں حسن الاخذ کی بھی صفت موجود ہے۔ وفیہ التزام ما لا یلزم، یعنی جو لازم نہ ہو اس کا التزام کرنا، یہ صفت بھی ہے۔ ومنہ التوزیع، توزیع کہتے ہیں حروف کا تقسیم کرنا، یہ صفت بھی اس کلام میں موجود ہے۔ آپ اگر غور کریں تو سند کے ہر راوی کے نام میں میم کا حرف آتا ہے۔ احمد ابن اشکاب تو احمد میں میم، محمد بن فضیل تو محمد کے نام میں میم، پھر عمارہ ابن القعقاع اس میں بھی میم، پھر ابو ذرا کا نام عبد الرحمن تھا اس میں بھی میم، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی اصل نام عبد الرحمن تھا اس نام میں بھی میم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر راوی کے نام میں میم کا حرف بھی آتا ہے، اور جو حدیث مبارکہ کا متن ہے نا، ہر لفظ کے اندر الف شامل ہے۔ کلمتان حبیبتان